بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ اسے معمولی سمجھتا ہے، لیکن اس کے ذریعے اللہ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے، اور کبھی بندہ ایسی بات کہہ ڈالتا ہے جو اللہ کی ناراضی کا سبب بن جاتی ہے اور وہ اسے معمولی سمجھتا ہے، مگر وہ بات اسے جہنم میں گرا دیتی ہے۔ پیارے دوستو، عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ اگر کلام چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ اگر تم کسی سے بات کرنا چاہو تو پہلے سوچو۔ اگر بات میں نقصان ہے تو خاموش رہو، اور اگر نفع ہے تو کہو۔ زبان انسان کا سب سے بڑا دوست بھی ہے اور سب سے خطرناک دشمن بھی۔ کم بولنا علم کی نشانی ہے اور زیادہ بولنا جہالت کی علامت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رات کی نماز یعنی تہجد پڑھا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالح لوگوں کی عادت تھی۔ یہ اللہ کے قریب کرنے والی ہے، گناہوں سے روکنے والی ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستو، تہجد وہ عبادت ہے جو انسان کو گناہوں سے دور اور اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ دن میں اس کے چہرے کو جگمگا دیتے ہیں۔ تہجد میں بہایا گیا ایک آنسو دنیا بھر کی دولت سے قیمتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ بمئۃ آیۃ فی لیلہ، کہ جو شخص ایک رات میں 100 آیات پڑھے، مراد قرآن مجید کی کوئی بھی 100 آیات ہیں، خواہ ایک صورت میں سے ہوں یا مختلف صورتوں سے ملی ہوئی ہوں۔ یہ پڑھنا نماز کے اندر مثلاً تہجد میں بھی ہو سکتا ہے، اور نماز کے علاوہ عام تلاوت بھی، تاہم نماز کے اندر پڑھنا افضل ہے۔ کتب لہ قنوت لیلہ، اس کے لیے ساری رات کا قیام یعنی عبادت کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا اپنے بندے پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ وہ ایک چھوٹے عمل یعنی 100 آیات کی تلاوت پر پوری رات عبادت کرنے کا اتنا بڑا ثواب عطا فرما دیتا ہے، تاکہ ہر شخص اس ثواب کو حاصل کر سکے، چاہے وہ پوری رات عبادت کرنے کی طاقت نہ بھی رکھتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والا مومن قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور قرآن کی تلاوت ان کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو تہجد کا اہتمام کرنے والے اور قرآن کے ساتھ خاص لگاؤ رکھنے والے ہیں۔ آمین۔